السلام علیکم ناظرین، میرا نام فراز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نواز شریف کا جو واپسی کا فیصلہ تھا وہ لٹک گیا۔ نواز شریف سے یہی کہا گیا کہ پہلے آپ معافی مانگیں، اگر آپ معافی نہیں مانگتے تو آپ سیدھا جیل جائیں، کیونکہ نواز شریف نے جو 18 ستمبر کو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ میں پاکستان میں آؤں گا، تو جنرل فیض صاحب اور جو آرمی چیف صاحب ہیں باجوہ صاحب اور جو ریٹائر ہو گئے چیف جسٹس بندیال صاحب اور حاضر سروس جو بھی ججز ہیں ان کے خلاف انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی تھی کہ میں ان کا آ کے احتساب کروں گا۔ تو اس کے نتیجے میں ان کو بھی یہی کہا گیا کہ آپ پاکستان آئیں، یا تو پہلے آ کے معافی مانگیں، اگر آپ معافی نہیں مانگ رہے تو آپ سیدھا جیل جائیں۔ تو نواز شریف یہ پہلے سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں سب کچھ میرے لیے ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، تو میں آتے ہی پاکستان کے اوپر بس حکومت کرنا شروع ہو جاؤں گا۔ ان کو یہ باتیں بھول گئے تھے کہ بھی وہ نہل ہیں، وہ آئیں گے، پہلے عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے مقدمات ختم کریں گے، تو اس کے بعد جا کے وہ حکومت کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کو ان باتوں کا علم نہیں تھا، وہ بس پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے، کیا سمجھ رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ تو وہ بیانیہ تو ان کا فلوپ ہو گیا۔ اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے کہا بھائی ہم ایسا کوئی بیانیہ نہیں بنا رہے، تو یہ ہوگا اداروں کا کام ہے اور یہ الیکشن کے بعد سوچا جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی ہم 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے احتساب کروانا چاہتے ہیں۔ جب سمجھا کہ اس کو بھی نہیں پاپولر، اس پہ یہ بیانیہ بھی ہمارا آگے پاپولر نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھے گا، تو پھر انہوں نے ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ بھی فلوپ ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ نے جیسے گزشتہ رات ہم نے آپ کو بتایا بھی پہلے تھا کہ ایک ایپ متعارف کرانے کا کہا ہے، جس میں ہم لوگوں کے نمبر ٹریس کریں گے، ہمارے جلسے میں آئے یا نہیں آئے، ان کو اعتماد ہی نہیں ہے اپنے اوپر اور نہ اپنے ووٹر کے اوپر۔ تو یہ جو سروے ہوئے اس میں پنجاب کے اندر تقریباً 41% لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے حق میں ہیں۔ اسی طرح سندھ میں جو ہے وہاں پہ 36 ہیں، جہاں کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی 34.5 ہے، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں صرف 1 پوائنٹ کا فرق ہے، لیکن وہاں پہ بھی پی ٹی آئی آگے ہے۔ اور جیسے کے پی کے میں ہوا ہے تو وہاں 70% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، وہاں پہ نون لیگ صرف 2% سپورٹر ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں جہاں پہ ہوا ہے وہاں پہ بھی پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے، سپورٹ عمران خان کو لوگ زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے ایک اور سروے کروایا جس میں فوج اور عمران خان اور اداروں میں سب کو مطلب کہ ان سب میں کون پاپولر ہے، تو پہلے نمبر پر فوج آتی ہے، دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی پاپولر ہے۔ تو اس طرح یہ جو سروے آ رہے ہیں اس سے دیکھ کے جتنی بھی پی ٹی آئی کے جو حق میں ہی آ رہے ہیں، تو یہ دیکھتے ہی پیپلز پارٹی نون لیگ تو سب سے زیادہ بہت پریشان ہو رہی ہے کہ یار عمران خان جیل میں اور اتنا پاپولر اگر باہر ہے تو وہ کیا کرے گا۔ اس لیے ان کو پہلے یہی ہے کہ پہلے آپ عمران خان کو ٹھکانے لگائیں، اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ تو ایک تو خوف ان کا عمران خان کا اتنا ان پہ ہے سب پہ کہ وہ الیکشن نہیں کو ہو رہے۔ اس کے بعد نواز شریف جو اپنے واپسی کا آنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے ہیں جس میں وہ پھنس جاتے ہیں، پھر پوری نون لیگ کو اس پہ وضاحتیں دینی پڑتی ہیں، معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ اب ان کے اوپر جو نیب کے کیسز انہوں نے ترمیم کے ذریعے بند کروائے تھے وہ بھی سب کھل گئے ہیں، نواز شریف کے اوپر کھل گئے ہیں، شہباز شریف کے اوپر کھل گئے ہیں، اسی طرح اسد زرداری صاحب پہ کھل گئے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں ان سب پہ وہ کیسز دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں۔ اب ان کا بھی فیس کرنا پڑے گا، ان کا سامنا کرنا پڑے گا عدالتوں میں۔ جو یہ چاہ رہے تھے بھائی ہم تو فارغ ہو گئے ہیں، ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، کرپشن نہیں کی، کچھ نہیں کیا، تو وہ بھی اب ان کا جو بیانیہ شاید پہلے بنا لیتے اگر یہ ترمیم ختم نہ ہوتی۔ تو دوسرا عدالت جیسے ان کے اوپر ایکشن لے رہی ہے، تو ٹائم تو لگے گا ان کو بھی، لیکن یہ بھی جیلوں میں ضرور جائیں گے۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں شاید بچ جائیں یا کچھ ہو سکتا ہے، جب یہ صرف عمران خان کا وقت آیا ہوا ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، وہ عدالتوں میں مطلب اس کے کیسز چل رہے ہیں، لیکن اس کو وہاں سے ریلیف ابھی تک نہیں مل رہا۔ عمران خان صاحب پہلے اٹک جیل میں تھے، اب اڈیالہ جیل میں آ گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی میں کسی قسم کی کوئی کسی سے ڈیل نہیں کروں گا۔ تو اگر بات کرنی ہے تو الیکشن کے اوپر کریں، اگر بات کرنی ہے تو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ان کے اوپر کریں، اس میں بھی جو لوگ ملوث ہیں ان کو آپ سزا دیں، جو ویسے ہی آپ لوگوں نے پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔
ہونا بھی یہی چاہیے، اس کے اوپر وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے علاوہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان میں ابھی سب سے بڑا مسئلہ جو ان لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے صرف وہ عمران خان ہے۔ اگر عمران خان آج ان سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے، تو کوئی بھی ان کے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن عمران خان آپ کو پتہ ہے وہ ضدی آدمی ہے، وہ کبھی ڈیل نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ دے گا۔ اس کو صرف 2 آپشن دیے جا رہے ہیں، یا آپ الیکشن سے باہر ہو جائیں یا آپ ملک سے باہر ہو جائیں۔ تو وہ تو کہہ رہے ہیں نہ میں الیکشن سے باہر ہونا چاہوں گا، تو نہ ہی میں ملک سے باہر جاؤں گا۔ اس لیے ان کے لیے بہت مسئلہ بنا ہوا کہ عمران خان اگر پاکستان میں ہے اور الیکشن سے باہر نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی الیکشن میں ہی ہوگی، تو پھر ہمارا جیتنا مشکل ہے، چاہے عمران خان جیل میں ہو یا چاہے جیل سے باہر ہو۔ جیل کے اندر ہے تو اتنا کچھ ہے، جیل کے باہر جائے گا تو کیا ہوگا، وہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں ابھی تک۔ تو اسی لیے یہ بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پاکستان میں۔ الیکشن کمیشن بھی اسی لیے کوئی ڈیٹ نہیں دے رہا، وہ ویسے ہی بتا رہا ہے کہ بھائی جنوری کے آخری ہفتے میں جا کے الیکشن ہوں گے، تو الیکشن ہوں گے تو اس کی ڈیٹ اناؤنسمنٹ کریں، لیکن وہ بھی نہیں کر رہے۔ تو جب وہ ڈیٹ اناؤنسمنٹ ہوگی اس کے بعد اصل پتہ چلے گا کہ کون سی پارٹی کیا ہے، اور پی ٹی آئی الیکشن میں ہے یا الیکشن سے باہر ہے، کیا سسٹم ہے، وہ تبھی جا کے علم ہوگا۔ کیونکہ ابھی تک عمران خان تو جیسے نون لیگ کے کئی رہنما نے بیان دیے ہیں کہ عمران خان تو